اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، روزہ داروں کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ ایک خطبہ نہج البلاغہ کا جس کا ایک حصہ غالباً پہلے بھی یہاں بیان ہو چکا، خطبہ نمبر 181 ہے۔ اس خطبے میں نہج البلاغہ کی اس روایت کے مطابق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا مقام اور اس کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تعارف کروایا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ نے جو ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے وہ روزوں سے نہیں کروایا، بلکہ قرآن کے اس مہینے میں نازل ہونے کا ذکر کر کے اس مہینے کا تعارف کروایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ماہ مبارک رمضان میں روزوں سے بھی گویا بڑھ کر توجہ اللہ کی کتاب اور اس کتاب میں کی جانے والی ہدایت کی طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر قرآن کو کس نگاہ سے دیکھا جائے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ فرمایا یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ کس لیے ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ امت مسلمہ کی جو پسماندگی ہے اور جو اقوام عالم کے مقابلے میں کمزوری ہے، اس کی وجوہات میں سے، اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہم لوگوں کی اللہ کی کتاب جیسی عظیم نعمت کی بے قدری ہے۔ اس ماہ رمضان میں بھی ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ شاید ایسے کہ جن کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے، لیکن ان کی قرآن پڑھنے کی تربیت کرنے والوں نے قرآن کے نزول کے اصل مقصد کی طرف ان کی توجہ نہیں کروائی، جس کی وجہ سے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس امت کے اس نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو ختم کریں گے، لیکن ان بیچاروں کی توجہ اور ان نادانوں کی توجہ صرف قرآن کو دیکھ کر اور پڑھ کر ثواب لینے کی حد تک ہوگی۔ جس کام کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس
عظیم غفلت سے اور اس خطا سے نجات پانے کی اس امت کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس خطبے کے الفاظ کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جس میں نہج البلاغہ کی اس روایت کے مطابق اس کی بنا پر قرآن کی خصوصیات مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حجت اللہ علی خلقہ، قرآن اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، کس پہ راضی ہوتا ہے اور کس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی قرآن کے معیار پر قیامت کے دن اللہ بندوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا تھا، تم نے نہیں کیا۔ تم دین کے نام پر خود سے تم نے بہت ساری چیزیں گھڑ لی تھی، جبکہ میں نے اپنی کتاب میں تم سے کوئی مطالبہ ان کے بارے میں نہیں کیا تھا۔ حجت ہونے کا معنی یہ ہے۔ پھر فرمایا اخذ علیہ میثاقہم، اس قرآن پر اللہ نے اپنی مخلوق سے یعنی انسانوں سے میثاق لیا ہے، عہد نامہ لیا ہے، عہد کروایا ہے۔ کیسے عہد کروایا ہے؟ وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ، اور اس قرآن پر عمل کے بدلے میں ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو گروی رکھ دیا۔ یہ بھی قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، سورۃ المدثر، کہ ہر نفس یعنی ہر انسان جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے بدلے میں گروی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دے گا تو نجات پائے گا۔ تو مولا بھی یہاں پر یہی فرما رہے کہ اس قرآن پر عہد لیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، اور ان کی جانوں کو اسی قرآن پر عمل کے ساتھ گروی رکھا ہے، یعنی اس پر عمل کریں گے تو نجات پائیں گے۔ اور اللہ نے اس کے نور کو کامل کر دیا اور اس قرآن کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اپنے پاس بلایا، واپس بلا لیا کہ جب وہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی ہدایت کے احکام لوگوں کو پہنچا چکے تھے۔ بس اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف سے آنے والے ہدایت اور رہنمائی کے احکام بندوں تک پہنچا دیے، دین کامل کر دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے پاس اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی کوئی چیز تم سے چھپائی نہیں ہے، اور اس میں کوئی چیز جس سے وہ راضی ہوتا تھا یا ناراض ہوتا تھا اسے نہیں چھوڑا، مگر ایک واضح علامت اور ایک محکم آیت کے ذریعے اسے بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی پسند اور اپنی ناپسند کی چیزوں کو واضح طور پر آیات محکم میں بیان فرما دیا، اور یہ آیات یا تو اس کام سے روک رہی ہوتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور یا اس کام کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مولا پھر فرماتے ہیں کہ
یہ بہت اہم ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک دفعہ اس نگاہ سے، فقط اس نگاہ سے قرآن کو پڑھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے ہم سے پہلی امتوں اور پہلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تو ان واقعات کو بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا، ان کی کون سی باتیں تھیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، ان کے کون سے عقیدے تھے، ان کے درمیان کون سی باتیں مشہور ہو گئی تھی جن کو اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، حالانکہ ان کے علماء یہ باتیں ان کو بتاتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ ضرور قرآن کو پڑھ کے دیکھیں اللہ کن باتوں پہ ناراض ہوا ہے پچھلے قوم سے۔ تو اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور بہت زیادہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں، قرآن کے پہلے جز کو پڑھیں تو آپ کو پہلا سپارہ قرآن کا، تو آپ کو کتنی ہی ایسی باتیں ملیں گی جن پر اللہ بنی اسرائیل پہ ناراض ہوا ہے، اور وہ باتیں آج مسلمانوں میں، شیعوں میں، سنیوں میں، سب میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو جو مقام دینا چاہیے تھا اس امت کو وہ نہیں دیا۔ واضح طور پر اللہ جن باتوں پر ناراض ہوا ہے ان میں سے ایک بات مثال دیتا ہوں۔ کسی گروہ کا اپنے بارے میں یہ عقیدہ کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے بیان کیا، یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ آج یہ مسلمانوں کے سب فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ جس فرقے سے جا کے پوچھو وہ کہیں گے جنت میں صرف ہم جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے، جبکہ اسی بات پر اللہ نے یہود کی بھی اور نصارہ کی بھی شدید مذمت اور ملامت کی ہے اور کہا یہ تمہاری من گھڑت آرزویں۔ کہاں اللہ نے تم سے کہا ہے کہ فلان گروپ جنت میں جائے گا اور فلان گروپ دوزخ میں جائے گا؟ آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو، لگنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید جو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی دینی تربیت، ہماری دینی فکر سن سن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قرآن کا گزر نہیں ہوتا۔ لہذا جب ایک عمر گزارنے کے بعد، عقیدے پکے کر لینے کے بعد جب قرآن مجید کی آیات آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی ہے، ہماری تو بات نہیں ہے، ہم تو کوئی اسپیشل قوم ہے اور قرآن کی جو دھمکی ہے یا خبردار کرنا ہے یہ ہمارے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں۔ تو یہودیوں میں اور اس زمانے کے مسیحیوں میں یہ بڑا پکا عقیدہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری من گھڑت آرزویں، اپنی محکم دلیل پیش کرو۔ کہاں اللہ نے تم سے یہ کہا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، تم نے خود گھاڑ لیا، اپنی جھوٹی آرزوؤں کو تم نے اپنے عقیدوں میں اور نظریات میں بدل لیا، اور اسی وجہ سے ہے کہ جن کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ وہ پکے جنتی ہیں، اکثر اوقات وہ گناہ کرنے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ اپنی اصلاح، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری میں لانا، اس کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ یہ نقصان ہوا ہے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیوں سے باہر نکال کر۔ ویسے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس ماہ رمضان میں نے عرض کیا ختم قرآن کریں گے لیکن ان کے پلے قرآن کا کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انہیں اس طرف قرآن پڑھانے والوں نے توجہ ہی نہیں کروائی کہ اصل میں قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ غور سے سنیے، مولا فرماتے ہیں اس خطبے کی نقل کے مطابق کہ فَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَطُهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ۔
اب جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ جہان باقی ہے، اللہ کی رضا ایک ہی رہے گی اور اللہ کی ناراضگی بھی ایک ہی رہے گی، وہی جو اس نے قرآن میں بیان کر دی، وہ نہیں بدلے گی اب، کہ مولا علی فرما گئے۔ اور جان لو کہ اللہ ہرگز تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر وہ تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلوں پر میں ناراض ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں ناراض ہوں، جو یہ کہتے تھے ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو ہم پہ کیسے راضی ہو؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتا، ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، آپ وہ آیات سنتے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیات آپ سنتے ہیں خطیبوں سے، عالموں سے، ذاکروں سے، کہ مسکین اور یتیم اور اسیر کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری توقع، اگر کوئی اجر یا توقع ہے ہمیں تو اللہ سے، تم سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیات یہاں تک پڑھ کے لوگ رک جاتے ہیں، حالانکہ اس سے اگلی آیت ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جن کی بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی جزا، کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے، اس آیت میں ان کی بات ختم نہیں ہوتی، اگلی آیت میں بات جاری ہے، لیکن بتانے والے اگلی آیت نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جب پڑھوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے کہ اگلی آیت میں یہی ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہی ہستیاں جو قرآن کا حصہ بن گیا، کلام ان کا اللہ نے بنا دیا، فرما رہی ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اِنَّا نَخَافُ کیا مطلب ہے؟ یقیناً ہم ڈرتے ہیں، ہمیں خوف ہے، من ربنا، اپنے رب کی طرف سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہی جو مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں، جن کی شان میں یہ آیات اتری ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یومن عبوسن قمطریرا، آنے والے ایک ایسے دن سے، ایک ایسی قیامت سے کہ جس کا منظر بڑا ہولناک ہوگا اور جو بڑا سخت دن ہوگا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ بس یہ ہستیاں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، اور روایات کے مطابق یہ آیات ان کی شان میں اتری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں ہم، لیکن ان کے نام پر ان کے ماننے والوں کے دلوں سے قیامت کا خوف نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھانوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ساری کی ساری قرآن سے دوری کی گمراہی ہے جو پھیلی ہے اس معاشرے میں۔ کیا تاکید اور نصیحت فرمائی تھی ائمہ نے؟ جب ہمارے نام پر تم سے کوئی بات کرے اور تم دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں اس کے خلاف لکھا ہو، تو جان لینا کسی نے جھوٹ بولا ہے ہمارے نام پر، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن کسے پتہ چلے گا؟ جس نے کبھی قرآن کی شکل دیکھی ہو اور شکل بھی ہدایت لینے کے لیے دیکھی ہو، صرف ثواب لینے کے لیے عربی پڑھ پڑھ کے ختم نہ کرتا رہو، تب ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا اس کو۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر
کہ کن باتوں پر کیسی باتیں کرتے تھے پچھلے لوگ تم سے، پچھلی قومیں، جن پر اللہ ان پہ غضبناک تھا اور کہتا تھا کہاں سے نکال کے لاتے ہو، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ تو اگر وہاں پہ تم دیکھ لو کہ اللہ کسی بات پر، کسی عقیدے پر پچھلی قوم سے ناراض ہوا ہے، تو تم کوئی اللہ کے اسپیشل لاڈلے نہیں ہو کہ تم وہی کام کرو اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ وہ یہود بھی یہی کہتے تھے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو بھی یہی گمان باطل ہو گیا تھا کہ تم کو بھی نہ ہو جائے۔ اور اللہ تم سے کبھی کسی ایسی چیز پر راضی، ناراض نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلی قوموں پر راضی ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس خطبے کا اگلا حصہ کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں عربی کو ترک کر رہا ہوں تاکہ زیادہ حصہ پڑھا جا سکے۔ یہی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 181 ہے۔ اس نقل کے مطابق مولا فرما رہے ہیں، اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیاں ہیں اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے، اگر تم کوئی بات چھپاؤ گے تو وہ اسے جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا۔ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ تم کوئی اچھا کام کرو وہ فرشتے نظر انداز کر دیں، نہیں کرتے، لکھتے ہیں۔ اور کچھ تم نے نہ کیا ہو اور وہ لکھ لیں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیروں سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دل خواہ، یعنی جو اس کا دل چاہے گا، نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت اور بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کو اللہ اس نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا۔ نہ کہ ہر رسول کا، مولا کا، اہل بیت کا نام لینے والے کو ہر ایک کو داخل کر دے گا، جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو اس گروپ میں شامل ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کی ہوئی ہے، اور مولا علی اور قرآن ہرگز جدا نہیں ہے۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت، اور اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہم نشین انبیاء و مرسلین ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو، یعنی جہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف آگے بڑھو، اور زاد عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو۔ عمل کے ذریعے اس سفر کا ایسا سامان مہیا کر لو اور جلدی کر لو قبل اس کے کہ موت جلدی کر جائے۔ تم عمل کرنے میں سبقت لے جاؤ قبل اس کے کہ موت سبقت لے جائے اور تمہاری عمل کرنے کی مہلت تمام ہو جائے۔ یہی مولا علی ہے کہ جن کے بارے میں بعض بے ایمان ترین لوگوں نے بھی یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ مولا نے ہماری قبر میں آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں کہنا ہے کہ تو میرا ہے۔ اور مولا علی کی یہ باتیں بیان کرتے ہوئے ان کے منہ میں پتھر آ جاتے ہیں اور اصل بات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور عمل کا سامان فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی تمنا ہے کہ اللہ ایک دفعہ واپس جانے دے۔ تم تو ابھی اس دور میں ہو جس میں واپس آنے کی وہ تمنا کرتے ہیں، یعنی تمہاری ابھی مہلت باقی ہے قبل اس کے کہ تمہاری بھی ختم ہو جائے۔ عمل کرنے میں جلدی کرو اللہ کی فرما برداری میں۔
تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر ہو، یہ تمہارے رہنے کا گھر ہی نہیں ہے۔ اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے کہا یہی رہ کر تم نے جو کمائی کرنی ہے کرو، جو عمل کرنا ہے کرو، آگے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ ذرا جملے سنیں مولا کے، یاد رکھو کہ تمہاری اس نرم و نازک چمڑی میں جہنم کی آگ کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تمہیں تو تھوڑی سی دنیا کی آگ بھی لگ جائے، ہاتھ کے قریب آ جائے، جن کا کبھی ہاتھ یا جلد کبھی جلی ہے وہ اچھی طرح اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں، چمڑی میں، جلد میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی مصیبتیں کہاں برداشت کرو گے؟ کہاں تمہارے اندر جان ہے؟ لہذا مت کرو وہ کام جو ان مصیبتوں کا سبب ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے، یا ایسی گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے، کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ کانٹا لگ جائے، پاؤں جلنے لگے، کبھی دیکھا ہے تم نے؟ مولا فرما رہے ہیں ذرا سوچو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ وہ گرمی تو بہت زیادہ ہے، وہ جلن تو بہت زیادہ ہے۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک نام ہے اس فرشتے کا جو جہنم کا داروغہ ہے، کہ جب مالک آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب وہ اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں وہ آگ اچھلنے لگے گی۔ اے وہ بوڑھے کہ جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشی توق، آگ کے توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خدا کے بندو، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگی میں پڑنے سے پہلے صحت اور فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھا لو قبل اس کے بیماریاں تمہیں کسی کام کا نہ چھوڑے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے، چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ، میدان عمل میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو۔ یعنی جو ہر وقت جسموں کو پالتے رہتے ہو، اپنی روحوں کا خیال رکھو، جنہوں نے اصل میں اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے اجر کو دگنا کر دے اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے۔ اللہ نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے۔ اللہ تو تمہارا قرض نہیں چاہیے کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور نہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم سے مدد کا سوال کیا ہے۔ اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اور وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اور تم سے قرض مانگا ہے حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، اور وہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یہ سارا نچوڑ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے تم سے طلب کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے،
اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے، آگ کی بھنک ان میں نہ پڑے، جہنم کی آگ کی جو ہولناک آواز ہے کبھی ان کے کانوں میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج اور تھکان سے دوچار نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ وہی سورہ جمعہ والی آیت ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ پھر مولا آخر میں آخری جملہ جو اس خطبے کا ہے اس کے مطابق مولا یہ فرماتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ شاید اس لیے کہ تم نے میرے بارے میں پٹھی سیدھی باتیں اتنی سن لی ہو سریلوں سے اور شاعروں سے کہ تمہیں یہ باتیں عجیب لگیں کہ مولا کو کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہ اس خطبے کا آخری جملہ ہے کہ جو بذات خود بھی قرآنی لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، نمازیوں کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد اپنی کتاب میں تقوی بتایا۔ ہم میں سے جو انسان ماہ رمضان جب ختم ہو جائے تو جو وہ ماہ رمضان سے پہلے تھا، جو عادتیں تھیں، جو روٹین تھی، اگر اس میں کسی قسم کی بہتری نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ماہ رمضان سے وہ حاصل نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کو رکھا۔ اس کے تقوی میں بہتری نہیں آئی، اس کی زندگی میں کسی اچھی عادت کا اضافہ نہیں ہوا، کسی بری عادت کی کمی نہیں ہوئی۔ اس نے بھوک اور پیاس کی مشقت تو برداشت کی ہے، لیکن شاید اللہ کے نبی سے منقول اس فرمان کا مصداق ہو کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں
کہ ان کو افطار کے وقت سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بس انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے، اس لیے کہ روزے کے وجوب کا، روزے کے فرض کیے جانے کا مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ ایک اہم چیز جو خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں جس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے اعتکاف۔ تو اسی مسجد میں اعتکاف کی اس عظیم عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا اور تاکید کروں گا کہ 3 دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری گزری ہوئی زندگی اللہ کے سامنے، اس کے تو سامنے ہے، لیکن انسان توجہ کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے رکھے اور جو شرمندہ ہونے والی چیزیں ہیں ان پہ شرمندہ ہو، اور جو ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ سے اجر کا طلبگار ہے، اس سب پہ غور کرے، اور پھر یہاں سے اعتکاف سے نکلتے ہوئے اپنی اگلی زندگی کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا چکا ہو، ایسا منصوبہ جس پہ اللہ راضی ہو۔ تو اعتکاف کی اس عبادت کا اہتمام اسی مسجد میں کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تفصیلات بتا دی جائیں گی، اسی مسجد میں آپ اس اعتکاف کی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دین کی بہت سی باتیں آپ کو سننے کی ملیں گی اور بہت سارا وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ملے گا، انشاءاللہ اس موقع سے استفادہ کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ماہ رمضان میں، اور وہ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے، 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے لیے ایک بدنما داغ اور ننگ اور عار کا سبب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، طاقتور ہیں، فوجیں رکھتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں، میزائل رکھتے ہیں، تیل جیسی اہم ترین چیز ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ حتیٰ سارے اکٹھے ہو کر ایک آواز میں ایک بات کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنا سکے۔ اس امت کی حالت اس قدر پست ہے، اور جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہے جو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور وہ ہے اس امت کو فرقوں میں تقسیم کرنا، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کا مذاق اڑا کر انہیں اپنی تقریروں کے زور پر جہنم میں پہنچا کر بڑے مزے لیتا ہے، اور خطیب اپنے سامعین کو بڑا خوش کرتے ہیں کہ تم جیسے تو اللہ کے پیارے لوگ ہی کوئی نہیں۔ اتنی نفرتیں بٹھا دی ہیں اس امت کے ذہنوں میں انہیں دین بتانے والوں نے کہ ایک مسلک کا بندہ دنیا کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، کاروبار میں پارٹنر بن جائیں گے، دنیا کا مردار کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے کمانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سرکاری محکموں میں سارے فرقوں کے لوگ مل کے رشوت کھاتے ہیں، حرام خور وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں رشوت کھانے کے لیے۔ لیکن یہ آپ جائیں، یہ جو ہماری واپڈا کہلاتی ہے فیسکو، ادھر آپ کو شیعہ بھی حرام خور ملیں گے، آپ کو سنی بھی حرام خور ملیں گے۔ ادھر حرام خوری کے لیے یہ خبیث اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے یہ الگ ہے۔
اور اس فرقہ واریت کی وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے، یہ ایک جو فلسطین کا داغ ہے یہی ہمارے دامن سے نہیں دھل سکتا، کہ جہاں پر سحری کے وقت بھی بم گرتے ہیں اور افطاری کے وقت بھی بم گرتے ہیں، اور بچے مرتے ہیں اور عورتیں مرتی ہیں اور بوڑھے مرتے ہیں اور جوان مرتے ہیں، اور عین اسی وقت ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر کنجر خانہ بھی برپا ہوتا ہے بعض اوقات، کہ کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے حسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام کے نام پر بے روح لاش گھسیٹ رہے ہیں اسلام کی، اس میں جان نہیں چھوڑی ہم نے۔ نہ ہمارے روزے میں تقویٰ ہے، نہ ہماری حج میں تقویٰ ہے، نہ ہماری عمروں میں تقویٰ ہے، نہ ہماری نمازوں میں توجہ ہے، جان نکل گئی ہے ان میں سے۔ تو بے جان لاش کے گھسیٹنے سے اس کو تو جدھر مرضی لے جاؤ۔ اسلام تو وہ ہے جو ہمیں ساتھ کھینچ کے لے جائے۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ ہم اسلام کو جدھر مرضی چاہے اپنی مرضی سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، چونکہ وہ اسلام ہے نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا تھا۔ تو یہ فلسطین کا مسئلہ ہم سب تیاری کر لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سوال پوچھا جائے گا، اور یہ فلسطین کے جو مظلوم مر رہے ہیں، یہ جب سوال پوچھیں گے قیامت کے دن تو بالآخر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ تو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہماری دسترس میں یہ تھا، ہم نے کیا کچھ تو ایسا ہوگا زبان سے کیا۔ ہمیں کوئی کھانے کی چیز اچھی لگتی تھی لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسرائیل کی ہے، ہم نے چھوڑ دی، کچھ تو کہنے کے قابل ہو۔ وہ تو اگلا مرحلہ ہے پھر جب یہ تقسیمیں، مذہبی تقسیمیں ختم ہوں گی اور یہ گند نکلے گا اس امت سے، اور یہ عذاب اللہ کا، جسے قرآن میں اللہ عذاب کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو مزے چکھاؤ تم لڑ کے، اللہ تم پہ یہ عذاب مسلط کر سکتا ہے، اور اس نے یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ نکلے گا تب مسلمان اس قابل ہوں گے کہ کوئی بڑا قدم، کوئی فیصلہ کن قدم، کوئی طاقتور قدم اٹھا سکے۔ قیامت کے دن وہی مولا علی جن کا ہم نام لیتے ہیں نا، ان کا سامنا کرنا، وہ ہم سے سوال کریں گے کہ جتنا کچھ بھی ہوا تھا اللہ کے نبی کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ امت ٹوٹتی اور اس امت کی طاقت کم ہوتی، کیونکہ مجھے فکر تھی کہ اللہ کے رسول کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور اس وقت کے بڑے دشمن اس اسلام کے دارالحکومت پر حملہ کر کے اسے خراب نہ کر دیں، اور اللہ کے رسول کا لگایا ہوا یہ پودا یہ کہیں اکھاڑ نہ دیا جائے۔ تو میں نے صبر کیا اور میں نے مشورے دیے۔ آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں کیا کردار، اس مولا علی کو وہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ جن کو صرف مزہ ہی آتا ہے آگ بھڑکا کر اور فتنہ گری کر کے اور نفرتیں پیدا کر کے اور اس قسم کی باتیں کر کے، تانے دے کر اور مذاق اڑا کر دوسرے مسالے کے۔ مولا علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنہوں نے اپنے دین کو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اے رسول آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا کوئی تعلق ہو ان کے ساتھ، آپ الگ ہیں ان سے، وہ الگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ آج یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نتیجہ ہے جو فلسطین کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کی اور اللہ کی کتاب کی طرف واپس آنے کی اور اس سے ہدایت لینے کی اور دین کا حقیقی چہرہ دیکھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔